حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت یہ روایت بیان کی جب آپ پر جہاں کنی کا وقت تھا کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت بھی بیان کی کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی انتقال فرما دی۔ اس ایمان افروز واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں پر دین کی اہمیت اور ہر وقت دین کا غلبہ طاری رہتا تھا، یعنی ہر وقت یہ حضرات جو تھے یہ دین کی تبلیغ میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ہم وقت ان کو یہی احساس ہوتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کی اصلاح کا سلسلہ رہے، ہم وقت ان پر یہ جذبہ طاری رہتا کہ کسی طرح بھی امت کی اصلاح کا سلسلہ رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور شدید زخمی ہوئے تھے، یہاں تک کہ اسی حملے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس اضطراب اور کرب کے عالم میں بھی جب ایک شخص کے ٹخنوں پر نظر پڑی کہ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ یہ حضرات جو تھے ان پر کس قدر جذبہ طاری رہتا تھا دین۔ ایک طرف ہم لوگوں کی حالت ہے کہ اگر ہم پر کوئی معمولی سی افتاد آ جائے تو کسی کو دین بتانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے دینی معاملات بھی بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا کسی کو چوٹ آ جاتی ہے یا کچھ تھوڑا بہت بخار آ جاتا ہے، تو اگر یہ پہلے نماز پڑھتا بھی تھا تو اب نماز نہیں پڑھتا، کیوں بھائی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا پھر۔ یعنی معمولی سی کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو نماز بھول ہو جاتی۔ اور ان حضرات کی حالت یہ تھی کہ ایسے اوقات میں یہ حضرات دین کے لیے زیادہ کوشاں رہتے تھے کہ جلدی جلدی مطلب دین کا کام سر انجام دیا جائے۔ تو یہ ان حضرات کی سوچ تھی، اور اپنی سوچ تو آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، وہ تو اپنے مطلب مصیبت کے اوقات میں زیادہ دین کی طرف توجہ فرماتے تھے اور زیادہ وہ دین کی خدمت کرتے تھے، اور ہماری حالت ہمارے سامنے تھوڑی بہت نزلہ ہی ہو جائے تو اگر پہلے ہم فیضان سنت کا درس دیتے بھی ہوں، چونکہ نزلہ ہو گیا تو ہم اب یہ درس بند کر دیتے، تھوڑا سر میں درد ہو جائے ہمارا یہ کام سارا ٹھپ ہو جاتا ہے، درد سر۔ حالانکہ اور کام نہیں رکتے، نوکری پر تو وہ تو جانا ہی جانا ہے، دکانداری تو وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر اسکول اور کالج کا شغل ہے تو وہ تو ہونا ہے، ٹیوشن تو وہ بھی پڑھنا ہے۔ یعنی ابتدا جو چھوڑنے کی آتی ہے نا وہ دین کے کام سے آتی ہے، چھوڑنے کی۔ اب دیکھیے جیسے کہ طلباء حضرات جو ہیں ان کا امتحان جب قریب آتا ہے، قریب بھی 2 3 4 مہینے ہوتے ہیں، اس وقت سے وہ اجتماع میں آنا چھوڑ دیتے۔ مجھے بہت تجربہ ہے اس کا، میں جب کہتا ہوں اجتماع میں آؤ تو امتحان آج کل ہو رہا ہے، امتحان کے بعد آئیں، یعنی اتنا دل جلتا ہے کہ شیطان نے کس قدر مطلب یعنی کہ اس معاشرے کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے کہ یہ نوجوان جس کو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں تو یہ کہتا ہے میرا امتحان آ رہا ہے، حالانکہ دن بھر یہ اپنے دیگر مشاغل جاری رکھتا ہے، یعنی جو 2 3 گھنٹے وہ دین کے لیے نکالتا تھا وہ امتحان کی تیاری کی نظر ہو گئے، لیکن دنیاوی جو مشاغل تھے اس میں اس کے کوئی کمی نہیں آئی۔ یعنی ایمان سے سوچو، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ یہ بدنصیبی اور انتہا درجے کی محرومی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی کہ دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنے کے لیے ہر فرد بشر تیار ہے، ہر شخص تیار ہے، یعنی چھوڑنے کی ابتدا بھی کرنی ہے قربانیوں کی، وہ قربانی دین کی پہلے قربانی کی جاتی ہے، دین کے کام کی
عبادت کی یا کوئی بھی دینی شغل تھا تو اس کی پہلے قربانی دی جاتی ہے. اگر پھر مزید اگر قربانیوں کی ضرورت پڑی تو وہ دنیاوی کام چھوڑنے کی مطلب ابتدا ہوتی ہے. جیسے کہ اگر امتحان آیا تو پہلے درس چھوٹے گا, اجتماع چھوٹے گا. اگر وہ ہفتہ وار دورے میں جاتا تھا اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو وہ اس کا چھوٹے گا ہفتے میں ایک بار جانا جو گھنٹے بھر کے لیے جاتا تھا. یوں چھوٹنا شروع ہوگا. پھر امتحان بالکل سر پر آئیں گے اور اگر نوکری کرتا تھا تو شاید 8-15 دن کی اب یہ چھٹی ہے. یعنی یہ کتنی بڑی مطلب بے دردی اور اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی, اپنے ضمیر کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ قربانی اگر دینی ہے تو دین کی دے دو, دنیا کی نہ دو, اور اگر نہ ہی چلے تو آخر میں دنیا کی دے. لیکن دین کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں, نمازوں کی تو نعوذ باللہ اہمیت ہی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فجر کی نماز کی آنکھ نہیں کھلتی ہر شخص یہ مطلب ہے کہ شکوہ کرتا ہے, لیکن جس دن اس کا پیپر ہوتا ہے اس کی آنکھ برابر کھلتی ہے. وہ اس دن کیوں کھلتی ہے تو اس کو کہہ کر رکھ دیا, اس کو کہہ دیا, امی کو منتیں کر لی, ابو کے پاؤں پکڑ لیے مجھے اٹھا دینا آج میرا پیپر ہے. لیکن اگر یہی منتیں تم نماز کے لیے بھی ہوتے تو کہ مجھے اٹھا دینا, یہ کب کرتے جب تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت ہوتی. لیکن ہائے قسمت نماز کی اہمیت اب مسلمانوں کے نزدیک بہت تھوڑی رہ گئی. جو نمازی ہے ان کے پاس بھی بہت تھوڑی رہ گئی, جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے, جو نمازی ہے اس کے پاس بھی اہمیت بہت کم ہو گئی. اس لیے مطلب اس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور وہ تیاری فجر میں اٹھنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ مہیا نہیں کرتا. ورنہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے فجر کے لیے اٹھنا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حل ہی نہ ہو. آدمی اٹھ سکتا ہے چاہے تو, اس کے وہ حالات اس طرح کے پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. بھائی ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین کا جذبہ آپ نے دیکھا, اور خدا کی قسم انہی کی محنت شاقہ کی بدولت آج دین کا ہمارے پاس ایک صحیح خاکہ اور حقیقی نقشہ موجود ہے. اگر آج کل کا جو دور ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین آتا نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دین بچ بھی جاتا. ہمیں دین سے کیا دلچسپی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالی کہ جن کے اندر اتنا جذبہ تھا, اتنا ولولہ اور اتنا احساس ہوتا تھا کہ وہ حضرات دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی دین ہی کی تبلیغ کرتے تھے. جیسے ابھی میں نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات کے بارے میں عرض کیا. ہمارے اس بزرگ نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے جاتے جاتے بھی گویا یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو دین کی تبلیغ اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کو بالکل یعنی کہ فضول مت سمجھنا کہ یہ ایک مطلب ایک رسم ہے جس کو ادا کر دو, یا یہ مت سمجھنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں, بلکہ یہ تو گویا عبادتوں کی بھی عبادت ہے. دیکھو نا کہ ایک آدمی مطلب ہے کہ صدقہ کرے, 10 روپیہ دے گا, 20 دے گا, 50 دے گا, اگر 100-200 دے گا تو دنیا بھر کو سنائے گا کہ میں نے 100 روپے اس کو دیے. وہ یہ مطلب ہے کہ صدقہ کرنا, خیرات کرنا بہت مشکل کام ہے, یہ نفس پر بہت گرا گزرتا, آدمی نہیں کرتا عام طور پہ. لیکن اگر کسی کو نماز دکھائی تو یہ زمین بھر, پوری زمین جو ہے اس کی دولت جیسے اس نے گویا صدقہ کر دی. تو زمین بھر کی دولت کا حساب لگاؤ تو اربوں خربوں در میں سمجھتا ہوں کہ گن بھی نہ سکے. تو نماز کسی کو سکھائی تو اتنا سارا مال اور دولت خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں اسے گویا ثواب مل گیا. تو پتہ چلا کہ دین کی تبلیغ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور جو جتنا جانتا ہے وہ بتا بھی سکتا ہے, کہ جس کو آتا ہے وہ ٹھیک ہے بتا دے. تو اب یہ کہ پھر اس کے سلسلے میں دیکھیے مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, میری طرف سے پہنچا دو خواہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو اس طرح مطلب ہم اگر کسی کو آیت پہنچاتے ہیں, کسی کو دین کی بات پہنچاتے ہیں, تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہو گئی. اس کو یوں سمجھو کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یاد نہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو نیکی کی بات بتاتا ہے تیرے پاس اس کا کیا اجر و ثواب ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ جو ایسا کرتا ہے میں اس کے لیے اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں, اور ایسے شخص کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اور
जो इस तरह ढेरों ढेर बोलता है ना, फैजान सुन्नत का दर्द देता है 5-7 मिनट, तो वो तो सैकड़ों कलेमात बोल जाता है। अब आप हिसाब लगाओ कितना सवाब मिलेगा। एक तो वो जो तस्बीह फिरा रहा, चलो वो भी अच्छा काम है तस्बीह फिराना, लेकिन मैं समझता हूँ जो फैजान सुन्नत का दर्द दे रहा है उसकी कमाई तस्बीह फिराने वाले से कुछ बढ़ती नजर आ रही है। तो यही काम अगर हम सब करते, चलो मैं भी कोना पकड़ लेता, 500 दानों की तस्बीह लेकर फिराना शुरू कर देता, काम तो अच्छा था। लेकिन इस वक्त जो हजारों लोग मुझे सुन रहे और मैं एक एक लफ्ज पर इंशाअल्लाह हजारों साल की इबादत का सवाब जमा किए जा रहा हूं, उससे तो मैं महरूम रह जाता। तस्बीह फिराता तो जरूर मुझे फायदा जरूर होता, लेकिन मैंने तो यही समझा है कि मेरे उस कोने में बैठकर तस्बीह फिराने से ये काम मुझे ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है मेरे ख्याल। क्योंकि अगर हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ सिर्फ गारों में बैठकर इबादत किया करते और लोगों को भलाई की बात बताते ही ना, लोगों में तबलीग करते ही ना, दर्स व तदरीस करते ही ना, दीन सिखाते ही ना, इल्म दीन पढ़ाते ही ना, तो जाहिर है कि फिर दीन पहुंचता ही किस तक, कहां तक पहुंचता ही, हम लोगों को कुछ भी ना पता हो। तो ये बुजुर्गान दीन की और हमारे असलाफ की मेहनत थी। हाँ, वो इबादत भी करते थे, इसका मतलब कोई नऊजुबिल्लाह ये ना समझे जब ये सारी तस्बीहां खत्म, क्या दुरूद पढ़ना था, क्या अल्लाह का जिक्र करना था, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना था, अब ये सब खत्म नहीं। वो भी अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह कार्य सवाब है, वो भी करना चाहिए। तो कुछ वो भी करना चाहिए तो कुछ ये भी करना चाहिए, है ना। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन जो करते थे तो वो दोनों ही काम करते थे। वो जब इबादत करते थे तो ईमान से ऐसी इबादत करते थे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके करोड़ों मानने वाले बेशुमार शागिर्दान रशीद थे, है ना, हजारों शागिर्द थे, और आपकी दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी करोड़ों लोग आपकी तकलीद करते हैं। इनके सवाब का तो हम सोच भी नहीं सकते। हर मुक़ल्लिद का सवाब जो है उसके इमाम को पहुंचता है, इसी तरह हर नबी को उसके उम्मती का सवाब मिलेगा। तो रूए जमीन पर जितने भी मुसलमान हुए हैं होंगे, उन अरबों खरबों मुसलमानों का भी सवाब हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिल रहा है। तो मेरे कमी भाइयों, दीन को पहुंचाने के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहने की कोशिश कीजिए। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।